تو سکندر ذوالقرنین نے ایک اور سفر کیا، وہاں سے یہ سارا کچھ مشرق کی جانب سفر تھا، پھر مغرب کی طرف سفر کیا۔ اب سکندر ذوالقرنین علیہ الرحمہ کے ساتھ کچھ حکماء، اطباء، بڑے بڑے سیانے اور علماء لوگ تھے۔ سکندر ذوالقرنین نے ایک بات ان سے پوچھی، کہا یہ بتاؤ تم نے اتنا جو پڑھا ہے، سابقہ کتابوں کو تم نے پڑھا، تم بڑے حکماء ہو، بڑے سمجھدار ہو، یہ بتاؤ کہ تم نے کچھ ایسا بھی پڑھا ہے کہ کائنات میں کچھ ایسی شے ہو جس کو کھانے اور پینے سے بندے کی عمر بڑھ جائے، زندگی لمبی ہو جائے اور بندہ جی لے، تو کچھ ایسا ہو؟ انہوں نے کہا، ان میں سے کچھ حکماء نے کہا کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے وصیت نامے کے اندر، آپ نے جو وصیت نامہ اپنی اولاد کو لکھا تھا آدم علیہ السلام، اس میں ہم نے پڑھا ہے کہ ایک کنواں ہے جسے آب حیات کا کنواں کہا جاتا ہے، اور وہ ظلمات کوکاف میں ہے، اور اس کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور روئی سے، کاٹن سے زیادہ نرم ہے، اور جو اسے پی لیتا ہے تو اس کی پھر عمر لمبی ہو جاتی ہے، پھر بڑھ جاتی ہے اس کی زندگی۔ موت تو ہے ہی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، بے شک وہ آب حیات بھی پی لے، موت اس کے لیے بھی ہے۔ موت سے کسی بھی جاندار کو رستگاری نہیں ہے، حتیٰ کہ فرشتوں کو بھی نہیں ہے، ملک الموت کو بھی نہیں ہے، سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو بھی نہیں ہے، اللہ کے سوا کائنات کی ہر شے کو موت آنی آنی۔ تو سکندر ذوالقرنین کے اندر سن کر یہ دلچسپی پیدا ہوئی، کہا کہ پھر اس کی طرف چلتے ہیں، چلو میرے ساتھ۔ انہوں نے کہا وہ بڑا سفر ہے، ہم نہیں جا سکتے۔ سکندر نے کہا نہیں جانا تو تمہیں پڑے گا، تو میرے ساتھ تم نہیں جاؤ گے تو میں کیسے پہنچوں گا وہاں، تو جانا ہے۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ سواریاں وہاں کون سی لے کر جائیں، کون سی سواری چست ہوتی ہے چلنے میں اور بھاگنے میں، یہ بھی بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ایسی گھوڑیوں کا اہتمام کرو جنہوں نے ابھی کوئی بچہ نہ جنا ہو، ان کے اندر وہ طاقت، وہ پاور ہے جو ہمیں لے چلیں۔ سکندر ذوالقرنین علیہ الرحمہ نے سفر اب تیار کیا اس طرف جانے کا، تو 12 سال کا یہ سفر ان کا ذہن میں تھا کہ اتنا عرصہ تو لگے گا نا، 12 سال کا عرصہ لگے گا۔ سواریوں پر سوار ہو گئے اور اللہ کی دی ہوئی ہر چیز تھی، ساتھ میں خرد و نوش کا سامان بھی لے لیا۔ اب یہ بھی روایات کے اندر ہے کہ اس وقت حضرت خضر علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے، حضرت خضر علیہ السلام بھی ان کے ساتھ ہو لیے، حضرت سکندر اعظم نے ان کو بھی ساتھ لیا۔ چل پڑے، سفر کرتے رہے۔ اب حکماء نے بیچ میں کہا کہ ہم جب ان مقامات پر جائیں گے وہ ظلمات ہیں، وہاں ظلمات سے کیا مراد ہے؟ اندھیرا، کہ ایک زمین کی ایسی سطح ہے، ایسی جگہ ہے کہ وہاں روشنی نہیں ہوگی، وہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، ہمیں وہاں کچھ نظر نہیں آئے گا، سو ہم وہاں کیا کریں گے وہاں جب نظر ہی نہیں آئے گا؟ تو اس نے پوچھا پھر بتاؤ کیا کرنا ہے روشنی کا نظام؟ انہوں نے کہا کچھ ایسے ہیرے، ایسے موتی جو اندھیرے میں چمکتے ہیں لال، وہ جمع کرو تاکہ وہاں وہ جب ہم نکال کے رکھیں گے تو کچھ روشنی ان کی ہوگی جس سے ہمیں کچھ رستے کا تعین ہوگا۔ تو وہ لیے گئے ساتھ اور چل پڑے۔ وہاں جب ظلمات کے اندر داخل ہوئے، کوئی کس طرف بکھر گیا، کوئی کس طرف بکھر گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام، آپ کے پاس بھی وہ ایک موتی تھا، آپ لشکر سے ایک سائڈ پر نکل گئے۔ اب آب حیات کا کنواں ملنا اس کو تھا اللہ تعالیٰ کی جس کے لیے منشا تھی، تلاش تو سارے ہی کر رہے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام اس اندھیرے میں آپ نے وہ موتی نکال کر جب باہر رکھا تو اس کی روشنی میں آپ کو وہ چشمہ ملا، اور آپ نے اس چشمے سے اپنے منہ اور ہاتھ کو دھویا اور اس چشمے سے پیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس لیے حضرت خضر علیہ السلام آج تک حیات ہیں، اگرچہ وہ ہمیں نظر نہیں آتے لیکن وہ باقاعدہ حیات ہیں، اور آپ کو بھی موت آنی ہے، جس وقت قیامت واقع ہوگی آپ پر بھی موت طاری ہوگی، کل نفس ذائقۃ الموت کا امر پورا ہوگا۔ سکندر اعظم نے بڑی کوشش کی ڈھونڈنے کی، اس کے لشکر نے بڑی کوشش کی، مگر حکم ربی نہیں تھا اور منشا الہیہ نہیں تھی، نہیں ملا۔ تو یہ روایات کے اندر ہے کہ وہاں سکندر کو ایک اور بڑا عجوبہ اور ایک نظر آیا، اور وہ کیا تھا؟ اس نے ایک بالا خانہ دیکھا کہ ایک 4 دیواری ہے، ایک بہت مکان ہے بہت بڑا وہاں، اور جب اس نے اس کے اندر جھانکا دیکھا تو ایک شخص کھڑا ہے، ایک ٹانگ کے اوپر کھڑا ہے اور اس کے منہ کے اندر ہے سور، اور آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ تو تب اس کو بتایا گیا سکندر کو
کہ یہ جو شخص کھڑا ہے یہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے۔ اسرافیل علیہ السلام کی کیا ڈیوٹی ہے؟ سور پھونکنا۔ جب قیامت واقع ہوگی تو وہ سور پھونکیں گے۔ وہ آپ کو نشانی دکھائی گئی اور وہ انسانی روپ کے اندر دکھائے گئے، اپنی اصلی ملکوتی صورت میں جو فرشتے کی وہ نے پوچھا حضرت اسرافیل علیہ السلام نے کہ تم کدھر پھر رہے ہو؟ کہا میں اس معاملے میں نکلا ہوں۔ کہا بے صبر مت بنو، بس واپس چلے جاؤ یہاں سے، اور یہ ایک پتھر کا اتنا سا ٹکڑا آپ نے اٹھا کے اس کو دیا، یہ لے جاؤ، جاؤ۔ سکندر وہاں سے باہر نکلا۔ جب ساری قوم وہاں سے باہر نکل آئی، حضرت خضر علیہ السلام بھی آ گئے، کچھ نہیں ملا، سکندر بھی باہر آ گئے، وہاں بھی حیات کا چشمہ ان کو نہیں ملا، نہیں پی سکے۔ باہر جب اس اندھیرے سے نکل رہے تھے تو جن گھوڑیوں پر وہ سوار تھے، ان گھوڑیوں کے قدم جن سنگریزوں سے نیچے زمین پہ ٹاپے کھاتے تھے، وہاں روشنی پھوٹتی تھی، چمکیں، روشنی، ایسے جیسے کوئی چیز چمکتی ہے۔ سکندر نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو وہ جو حکماء تھے انہوں نے کہا یہ کچھ ایسا معاملہ ہے جو ان کو اٹھائے گا وہ بھی پچھتائے گا، جو نہیں اٹھائے گا وہ بھی پچھتائے گا۔ اب کچھ لوگوں نے وہاں سے وہ سنگریزے اٹھا لیے اور اٹھا کے اپنے ساتھ لے لیے۔ جب اس ظلمات سے، اندھیروں سے باہر نکلے تو دیکھا کہ وہ جو چمکنے والی چیز تھی وہ ہیرے اور جوہرات تھے۔ تو اب وہ جنہوں نے اٹھائے وہ اس لیے پچھتائے کہ کاش ہم نے زیادہ کیوں نہیں اٹھائے، اور جنہوں نے نہیں اٹھائے وہ اس لیے پچھتائے کہ کاش ہم بھی اٹھا لیتے۔ تو انہوں نے کہا تھا جو اٹھائیں گے وہ بھی پچھتائیں گے، جو نہیں اٹھائیں گے وہی پچھتائیں گے۔ یہ دنیا ہے ہی ایسی، جس کے پاس آ گئی سکون اس کو بھی نہیں ہے، جس کے پاس نہیں آئی سکون اسے بھی نہیں ہے، یہ دنیا ہے ہی ایسی۔ خیر، تو سکندر کے ہاتھ میں جو اتنا سا پتھر تھا، اس نے کہا یہ جو مجھے دیا گیا ہے یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کو ایک ترازو میں رکھو، دوسرے ترازو میں سارے وہ سنگریزے چمکنے والے ہیرے ایک سائڈ پہ رکھے گئے، اس پتھر کو ایک سائڈ پہ رکھا گیا، وہ پتھر سب پر بھاری نکلا۔ اس نے کہا بھئی یہ بات میری سمجھ میں نہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا ٹھہرو آپ کو بتاتے ہیں۔ سارے سنگریزے ہیرے اتار لیے گئے، تو ایک طرف ایک مشت مٹی کی ایک مٹھ مٹی چک کے دوسری سائڈ پہ رکھی اور ایک سائڈ پہ وہ پتھر رکھا۔ اب وہ جو مٹی تھی وہ وزنی نکلی، وہ پتھر ہلکا نکلا۔ اب سکندر نے کہا کہ یہ راز کیا ہے، کیا اشارہ دیا گیا مجھے اس میں؟ انہوں نے کہا آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے بتایا کہ کچھ ہوش کے ناخن لے، اللہ نے تجھے مشرق سے مغرب تک حکومت دی ہے، تو پھر لالچ میں پڑا ہوا ہے، پھر بھاگتا پھر رہا ہے کہ میں اب وہ آب حیات کا چشمہ ڈھونڈوں تو میں اس میں سے پیوں تو مزید زندہ رہوں۔ بس کر دے، اب ساری دنیا کی اللہ پاک نے تجھے بادشاہت عطا فرما دی مشرق تا مغرب میں، تو ابھی پھر رہا ہے، اور تیرا منہ اب کس چیز سے بھرے گا؟ یہ ایک مشت مٹی سے بھرے گا بس۔ اور انسان کی یہ دیکھ لیں آپ، جو بھی بندہ ہے جس کے پاس جتنی بھی دنیا ہے اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اس کا دل نہیں رجتا، وہ مزید کے چکر میں ہے۔ تو فرمایا انسان تجھے کون سی چیز سیراب کرے گی؟ فرمایا قبر کی مٹی۔ بس جب تیرے منہ میں خاک مطلب مر جائے گا تو بس تب تیرا قصہ ختم، اور پھر تیری حوث بھی ختم ہو جائے گی۔ اب روایات میں ہے کہ جب وہاں سے نکلے تو پھر سکندر نے کہا اب تم جس طرف جانا چاہتے ہو جاؤ، میں اب یہیں ٹھکانہ رکھوں گا۔ وہیں پر وہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے، اور انہوں نے ایک وصیت نامہ لکھا اپنی ماں کے نام، کہا کہ میں جب فوت ہو جاؤں تو میرے جانے کے بعد میرے لیے سال ثواب کا اہتمام کرنا، غریب، مساکین، محتاج، قیدیوں کو کھانے کھلانا، اور میری بخشش کی دعا کرنا۔ تو سکندر ذوالقرنین کا پھر ہے روایت میں کہ وہیں پر ان کا وصال ہوا، اور وہیں پھر ان کو سونے کے تابوت میں زمین کے اندر دفن کر دیا گیا۔ یہ تھے ان کے اسفار، اور یہ تھی ان کی ایک حقیقت۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں جب ابو جہل کو اور باقی جتنے کفار آئے تھے ان کو یہ ساری باتیں جب بتائیں تو روایت کے اندر ہے کہ سوائے ابو جہل کے جتنے لوگ بیٹھے تھے سب نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ کہا آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ نے بالکل من ون ایگزیکٹ بالکل صحیح بتایا ہے جو تورات زبور انجیل میں ہے، لیکن جس کے نصیب میں لکھی ہو لعنت وہ کہاں سے لے پھر رحمت؟ تو ابو جہل نے کہا نہیں، آپ تو اسی طرح کے ساحر اور جادوگر ہیں جس طرح کے یوسف تھے معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو میں نہیں آپ کے دین میں آنے والا۔ وہ اٹھ کر وہاں سے چلا گیا، اور باقی جتنے احباب تھے انہوں نے کلمہ پڑھا، وہ مسلمان ہو گئے۔ واللہ عالم۔